الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدر جمعیت علماء ہند صدر اجلاس حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب دامت برکاتہم، صاحبزائے محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم و مولانا محمد سفیان صاحب محتمم وقت دارالعلوم دیوبند، اور جوان سال متحرک ہمارے ناظم عمومی حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم، اور سٹیج پر تشریف فرما آسمان علم کے آفتاب و مہتاب حضرات، اور حاضرین میں موجود سمندر علم میں غوطہ زن حضرات علماء کرام اور دوسرے ہمارے دینی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا نے فرمایا بیان کرنا ہے، بیان نہیں کرنا ہے، صرف شکریہ ادا کرنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف فرمایا ہے اکابر علماء دیوبند کے نام سے۔ اس میں شروع میں ہی ایک جملہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ حکایات قلوب کا لشکر ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، قرآن پاک کی آیت ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ بہت مبارک سلسلہ شروع کر دیا جمعیت علماء ہند نے، چاہے 100 سالہ کے عنوان سے ہی، اور یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر کے یہ تذکرے جو ہوں گے، اور اب حضرت مولانا سید محمود مدنی نے تفصیل سے یہ فرما دیا کہ کم سے کم 500 پروگرام ہونے ہیں۔ میں دل میں یہی رکھے ہوئے تھا کہ تجویز دے دوں گا کہ حضرت محدود سیمینار کرنے سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی جو اس وقت ضرورت موجودہ حالات کے تناظر میں محسوس ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جیسے معاملات بہت نازک ہو چکے تھے، اس وقت بھی صورتحال منوان وہی ہے، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جن دو حضرات کی، جن شخصیات کی اس مجلس میں اس تقریب سے شروعات ہو رہی ہیں ان سیمیناروں کی، اور دونوں حضرات جیسے حضرت قاری سید عثمان صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں نے پڑھا، ایک سے منسوب عمارت شریعہ کی وہ ساری کاوشیں جو اہل نظر کے سامنے ہیں، اور دوسرے حضرت سید الملت مولانا سید محمد میاں صاحب علیہ الرحمٰ کا جو قلم، جو دماغ اور جو محنت صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو نونہال بچوں میں دینی حفاظت اور ضروریات دین، جو ارتداد کا سب سے بہترین توڑ ہے ابتدا میں، وہ خدمت اگر کسی نے انجام دی ہے وہ حضرت سید محمد میاں مدنی، حضرت سید محمد میاں دیوبندی علیہ الرحمہ کا احسان ہے امت پر۔ وقت کی ضرورت ہے، بہت تیزی سے زبانیں علاقائی آگے بڑھ رہی ہیں، ہندی میں بھی اس چیز کا ترجمہ کرایا جائے تاکہ ہندی علاقوں میں نصاب پہنچ جائے، انگریزی علاقوں میں نصاب پہنچ جائے، اور یہ جو علماء دیوبند کا اور علماء حق کا پورے عالم میں ہمارا ملی شعبہ ہے جمعیت علماء کا، اس لیے پورے عالم میں، صرف بر صغیر میں نہیں، پورے عالم میں جمعیت علماء قائم ہیں۔ اور میں نے پشاور میں بھی مجلس میں یہ حقیر رائے عرض کی تھی کہ پورا عالم ترس رہا ہے اس وقت، ان کے لیے اگر جمعیت علماء جو پورے عالم میں کام کر رہی ہیں، ان کے فکر مند افراد کو جمع کر کے اس بے چین دنیا کے لیے اکابر کے اور اسلاف کے ان سرمایوں کو پیش کیا جائے جو ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے پاس پورے عالم کا حق ہے، تو ایک وہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جمعیت علماء کے متحرک اور فعال ناظم عمومی سے کہ وہ اس سلسلے میں دلچسپی لیں، اور پورے عالمی تناظر میں وہ یہ دیکھیں کہ جمعیت علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ہمارے پاس، یا ہمارے اکابر ان کے کارنامے اور ان کا دیا ہوا فکر
اور ان کا دیا ہوا لائے عمل نازک حالات میں، یہ ہمارے پاس عالم کی امانت ہے، صرف ہماری نجی مجلسوں کی امانت نہیں ہے بلکہ پورے عالم میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس میں خدمت کا موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔